السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے لیے ایک الارمنگ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، لیکن پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس بات سے بے خبر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگی ہوئی ہیں۔ بھارت نے خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے اور اپنی معیشت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ایران کے ساتھ چابہار بندرگاہ کے کنٹرول کے لیے ایک 10 سالہ معاہدہ کیا ہے، اور اگر اس معاہدے کو عالمی اور علاقائی تناظر میں دیکھا جائے تو یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور پاکستان اس سے براہ راست متاثر ہو سکتا ہے۔ کیا یہ منصوبہ سی پیک کے متبادل کے طور پہ استعمال ہوگا؟ کیا یہ منصوبہ گوادر کے متبادل کے طور پہ استعمال ہوگا؟ اس منصوبے کا بھارت اور ایران کو کیا فائدہ، جبکہ پاکستانیوں کو کیا چیلنجز درپیش ہوں گے اور اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو وہ آپ کو بر وقت ملے گی۔ اب ایک ایسے ٹائم پہ، ایسے وقت میں جب بھارت چابہار بندرگاہ کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے ایران کے ساتھ 10 سالہ طویل مدتی معاہدہ کر گیا، پاکستان کے اندر تمام باتوں سے قطع نظر دبئی لیکس کا شور مچا ہوا ہے۔ کوئی یوٹیوبر ہو، صحافی ہو یا پھر چینل اخبار، سب کے سب دبئی لیکس کی معلومات دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہیں، اور یہی موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ حالانکہ ہمسایہ ملک بھارت کے نام اور جائیدادیں دبئی کے اندر پاکستانیوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اور یہاں آپ کے ساتھ ایک اور حیران کن معلومات شیئر کر لوں کہ بھارت اور چائنا کے بارڈرز کے حالات جیسے بھی ہیں، مگر دونوں ممالک کاروبار پہ سمجھوتا نہیں کرتے، اور اس وقت بھارت کے اندر آپ کو چائنیز کے باقاعدہ رہائشی علاقے اور کالونیز مل جائیں گی۔ ایک اور معلومات یہ بھی ہے کہ دبئی لیکس میں لیبنان کی تنظیم حزب اللہ اور یمنی حوثیوں کے عہدیداران کے نام بھی شامل ہیں، جو دبئی کے اندر جائیدادوں کے مالک ہیں۔ لیکن ان تمام ممالک کی نسبت رد عمل شاید پاکستان کے اندر زیادہ شدید ہو رہا ہے، کیونکہ اس پہ عالمی صحافتی اداروں نے بڑی محنت کی ہے، اور اس کے بعد اس وقت پاکستان میں بھی محنت جاری ہے۔ تو اس وقت پاکستان کا اصل مسئلہ معیشت اور مہنگائی، اور ظاہری سی بات ہے مہنگائی کم ہوگی، لوگوں کی قوت خرید بہتر ہوگی، تبھی جا کے کہیں کاروبار کے حالات بنیں گے نا، اور جب کاروبار بہتر ہوگا تو معیشت خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے تھوڑے عرصے کے دوران ہی روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں کافی کمی دکھائی دی ہے، بالخصوص آٹے، چاول اور گوشت کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے، اور ان روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ بدستور جاری تھا کہ درمیان میں ٹس دبئی لیکس۔ ایک وقت تھا جب دنیا میں ویکی لیکس آیا تو بڑا شور مچا، تب عالمی طاقتوں نے اس کو خوب اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، پھر پینما اسکینڈل آ گیا، اور اب دبئی لیکس۔ اب اگر ہم غور دیکھیں تو پچھلے عرصے میں آنے والے اس نوعیت کے کچھ اسکینڈلز نے پاکستان کے اندر زبردست قسم کا سیاسی عدم استحکام پیدا کیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی مسائل پیدا ہو گئے۔ تو اسے بھارت کی طرف سے چابہار بندرگاہ کا 10 سال کے لیے کنٹرول حاصل کرنا بھارت، ایران اور پاکستان تینوں کے لیے انتہائی اہم ہے، لیکن پاکستان کے اندر اسے بات ہی نہیں کی جا رہی ہے، نہ بلکہ ہاتھ منہ دھو کر دبئی لیکس کے پیچھے ہر ایک پڑا ہوا ہے۔ بھارت پچھلے ایک لمبے عرصے سے ایرانی بندرگاہ چابہار کو پاکستانی گوادر بندرگاہ کے متبادل کے طور پہ دیکھتا ہے، اور بھارت کی کوشش رہی ہے کہ وہ چابہار کے ذریعے پاکستانی بندرگاہ کو گوادر کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ پاکستان کے دو منصوبے دنیا میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، ایک گوادر پورٹ اور دوسرا سی پیک، اور یہ دونوں کسی نہ کسی طرح سے آپس میں لنکڈ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چابہار بندرگاہ بھارت کے لیے کتنی اہم ثابت ہو سکتی ہے، اور بھارت اسے کیا کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو انڈیا نے 2018 کے اواخر میں اس بندرگاہ کا کنٹرول سنبھالا تو پاکستان میں کراچی اور گوادر کی بندرگاہ کو بائی پاس کرنے کے لیے ایران کی جنوب مشرق ساحل پہ چابہار بندرگاہ کا ایک حصہ تیار کر رہا ہے، اور چابہار کے راستے اپنا تجارتی سامان ایران، وسطی ایشیا ممالک اور افغانستان کو برآمد کر رہا ہے۔ تو ایران کے شہر تہران میں شہری ترقی کے وزیر ہیں مہرداد بازار پاش، اور انڈیا کے جہاز رانی کے وزیر سربندہ سونووال، انہوں نے اس معاہدے پہ دستخط کیے۔ اب مہرداد کے مطابق گزشتہ سال تہران میں سہ افریقی اجلاس کے دوران انڈیا اور رشیا کو ایران پروجیکٹ کا نقشہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ چابہار منصوبے اور ایران کے روڈ ریل نیٹ ورک کے ذریعے انڈیا چابہار سے افغانستان اور مشرق وسطی، ترکی، آذربائیجان، جارجیا اور شام تک رسائی حاصل کر سکتا۔ تو چابہار بندرگاہ کے جدید بنانے کے لیے انڈیا اسٹریٹجک آلات کی فراہمی میں $120 ملین کے ساتھ ساتھ اس کے ٹرانسپورٹیشن انفراسٹرکچر کے لیے بھی $250 ملین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کرے گا۔ تو مہرداد نے بھی اس معاہدے کو دونوں ممالک کے درمیان کاروباری تعلقات بڑھانے کے لیے بڑا اہم قرار دیا، اور اس پہلے انڈیا کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ انڈیا چابہار بندرگاہ کے انتظام کے حوالے سے ایران کے ساتھ طویل مدتی معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ تو ایس جے شنکر نے ممبئی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ایک طویل مدتی معاہدہ طے پائے گا، چابہار بندرگاہ میں بہت بڑی سرمایہ کاری کے لیے راستہ کھل جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ جلد ہی چابہار میں جدید آلات کے قیام سے نئی دلی اور تہران کے درمیان تعاون کا نیا باب شروع ہوگا۔ تو اس معاہدے سے بھارت کو بہت فائدہ ہونے والا ہے، اور اسے بھی ابتدائی سطح کا چائنا ماڈل سمجھ لیں کہ جس طرح چائنا
تجارت سڑکوں پہ گزرگاہوں اور بندرگاہوں کے ذریعے دنیا میں اپنے قدم جما رہا ہے، ٹھیک اسی طرح بھارت بھی اپنی معیشت کی مضبوطی اور اثر رسوخ کے لیے چابہار جیسے معاہدے کر رہا ہے۔ تو چابہار کے ذریعے بھارت جس ملک کے ساتھ تجارتی روابط قائم کرے گا، ہر اس ملک میں بھارتی اثر رسوخ میں اضافہ ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران افغانستان میں بھارتی اثر رسوخ میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، اور ایسا ہی اب ایران کے ساتھ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اسی طرح کی صورتحال کا آپ ترکیہ جیسے ممالک میں بھی دیکھنے کو آپ کو مل سکتی ہے۔ اس معاہدے کے اثرات براہ راست پاکستان کی زراعت پہ بھی آئیں گے۔ افغانستان اور ایران پاکستان سے گندم چاول خریدنے کے بڑے ممالک تھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بارڈر ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے تجارت ہو یا نہ ہو، دونوں ممالک کے کاروباری حضرات لوکل سطح پہ ایک دوسرے کے ساتھ روابط کر کے کاروبار کرتے رہتے تھے، اور اسے پاکستان کی گندم اور چاول کی فصل کا ایک اچھا ریٹ بن جاتا تھا۔ لیکن اب اگر بھارت چابہار کے ذریعے ان دونوں اور بقیہ ممالک کو زراعت سے متعلق اشیاء مہیا کرنا شروع کر دے تو پھر اس سے پاکستانی زراعت بھی شدید متاثر ہوگی، جیسا کہ ہم ماضی میں دریاؤں کے پانی والا مسئلہ ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس سے آج تک متاثر ہو رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کا حل نہیں نکل رہا۔ تو اس طرح اس کے بعد پاکستان میں چاول، گندم اور آٹا مطلب زراعت سے منسلک افراد کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور پاکستان کے لیے تقریباً تمام ہمسایہ اور قریبی ممالک کی منڈیوں پہ بھارتی تاجروں کا کنٹرول ہو جائے گا۔ جہاں تک بات ہے امریکہ کی اور اس منصوبے پہ اثر انداز ہونے کی، کیونکہ امریکہ نے پوری دنیا کو واضح پیغام دے رکھا کہ پوری دنیا میں کوئی فرد ہو یا ریاست جو بھی ایران کے ساتھ تجارتی روابط قائم کریں گے وہ امریکی پابندیوں کے زد میں آئیں گے، انہیں امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اب ایران بھارت چابہار منصوبے پر بھی امریکہ کا بالکل ایسا ہی رد عمل آیا، اور امریکہ نے دونوں ممالک کو خبردار بھی کیا، اور اس عزم کو دہرایا کہ امریکہ واضح کر چکا ہے کہ ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے کو امریکی پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم یہ امریکہ کے لیے اب خاصا مشکل فیصلہ ہوگا، کیونکہ بھارت خطے میں امریکہ کا ایک بڑا پارٹنر ہے، اور امریکہ کسی بھی اقدام کی صورت میں اس کا جھکاؤ مزید رشیا کی طرف ہو جائے گا، اور اسے شاید چائنا کے ساتھ معاملات بہتر کرنے کا بھی موقع مل جائے، جبکہ دوسری طرف ایران پچھلے لمبے عرصے سے امریکن پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے، اور اسے امریکی پابندیوں کو کم یا زیادہ ہونے سے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ تو ضرورت اب اس امر کی ہے کہ پاکستانی سیاسی جماعتیں اور حکومت کو چاہیے کہ یہ اسکینڈل اور لیکس کے کھیل سے باہر نکل کر اپنی خارجہ پالیسی کو مضبوط بناتے ہوئے خطے کے ممالک کے ساتھ اپنے تجارتی روابط کو مضبوط بنائیں اور تجارتی معاہدے کریں۔ پاکستانی تاجروں کو جدید تقاضوں کے مطابق سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے تجارتی معاملات کو چلا سکیں، ملک کو ترقی کے راستے پر ڈالا جا سکے۔ اگر آپ کو سمجھ آتی ہے میری بات، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، تاکہ مزید سے مزید لوگوں تک یہ آواز جا سکے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ آزاد کشمیر میں اس وقت صورتحال کافی کشیدہ ہے، احتجاج شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے، اور اسی احتجاج کی نظر ہو کر ایک پولیس اہلکار کی جان بھی چلی گئی۔ کچھ پولیس والے اور آزاد کشمیر کے شہری اور بھی زخمی ہیں۔ رات مظاہرین اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہوئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔